وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 4 لوگوں کے بارے میں۔ 4 لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو دوستوں 4 لوگ کون سے ہیں؟ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ وہ 4 لوگ ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، حضرت حمزہ بن عمر بہت روزہ رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے رکھو یا نہ رکھو۔ دوستوں یہاں پر یاد رہے، یہاں پر سفر سے مراد یہ ہے، یعنی اتنی دور جانے کے ارادے سے نکلے کہ جہاں سے جا رہا ہے وہاں سے لے کر جہاں پر جانا ہے وہاں تک لگ بھگ 92 کلومیٹر کی دوری ہو۔ اگر کوئی اتنی دوری کا سفر طے کرتا ہے تو اس مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کرے، یعنی کسی غریب مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، دوستوں وہ بوڑھا آدمی جس کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ اب وہ دن بدن کمزور ہی ہوتا جائے گا۔ جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائے یا اب روزہ نہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی آنے والے وقت میں اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ہر روزہ نہ رکھنے کے بدلے میں فدیہ، یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلائے، اس پر واجب بھی ہے، یا پھر روزہ کے بدلے میں صدقہ فطر کسی غریب کو دے دے۔ لیکن دوستوں ایسا بوڑھا انسان جو گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر ٹھنڈی کے موسم میں روزہ ہو تو روزہ رکھ سکے گا، تو بوڑھا آدمی گرمیوں کے بجائے ٹھنڈی میں روزہ رکھنا اس پر فرض ہے۔ نمبر 3، حمل والی عورتیں، یعنی پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے والی عورت، اگر اپنی جان یا اپنے بچے کی جان کا یا اپنی جان جانے کا اندیشہ ہو تو اس وقت روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے، چاہے دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی۔ نمبر 4، مریض کی بیماری بڑھ جانے کا یا دیر میں اچھا ہونے کا یا بیماری ہو جانے کا یقین ہو، پھر نوکر اور نوکرانی کو ناقابل برداشت کمزوری کا یقین ہو، تو ان سب کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ دوستوں جن لوگوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ان روزوں کی قضا بعد میں ضرور کریں۔ اب دوستوں بات کر لیتے ہیں کہ ہم سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے تو کون سی چیزیں ہیں؟ روزے میں مرغوب کا طلب ہونا، وہ چیزیں جو روزے میں ناپسندیدہ ہیں، اور وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ روزے کو مکروہ کر دینے والی چیزیں یہ ہیں: ٹوتھ پیسٹ، منجن وغیرہ سے دانت صاف کرنا، کسی منجن یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جب اس کا کوئی حصہ حلق میں چلا جائے تو یہ مکروہ ہے، لیکن حلق کے اندر اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا چکھ کر تھوکنا یا غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ غیبت میں آتا ہے، اور غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کی جائے کہ اگر وہ وہاں ہوتا تو برا مان جاتا، تو ایسا عمل روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان پر لگام لگا کر رکھے۔ اگر کوئی جھگڑنا بھی چاہے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور پیارے دوستوں خون دینا، روزے کی حالت میں خون دینا مکروہ ہے، جبکہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس سے کمزوری ہو سکتی ہے اور روزہ توڑنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اپنے منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا اور بیوی سے دل لگی کرنا، روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنا جبکہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ دل لگی کرتے کرتے بات ہم بستری تک پہنچ جائے گی، تو یہ دل لگی بھی مکروہ ہے۔ کمزور کرنے والے کام کرنا، روزے کی حالت میں ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے اتنی کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنا پڑ جائے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، گناہ ہے۔ گناہ کے کام کا روزہ
گناہ کے کام کرنا روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ سحری میں زیادہ تاخیر کرنا، سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سونے سے پہلے ہی سحری کر لیتے ہیں، تو اتنی جلدی نامناسب نہیں ہے، چاہے بلکہ تاخیر یا دیر کر کے سحری کھانا چاہیے، لیکن اتنی دیر بھی نہ ہو کہ سحری کا وقت خطرے میں پڑ جائے، تو یہ زیادہ دیر کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور یہاں پر رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے جو رمضان کے علاوہ اور روزے ہوتے ہیں۔ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر رکھ لے تو یہ بھی مکروہ ہے، لیکن اگر شوہر خود روزے سے ہے، احرام کی حالت میں ہے یا بیمار ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ پھر دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی انسان کا دل توڑنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ دوستوں دل توڑنے والے کو اللہ قیامت کے دن جو سزا دے گا اسے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو سزا کون سی ہے آپ دھیان سے سنیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، یا علی، ہر گناہ کی قیامت کے دن اللہ نے کوئی نہ کوئی سزا رکھی ہے، لیکن کسی کا دل توڑنے والے کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے؟ تو حضرت علی امام فرمایا، اے شخص، روز محشر اللہ جو سزا قتل کرنے والے کو دے گا وہی سزا کسی کا دل توڑنے والے کو دے گا۔ تو شخص کہنے لگا کہ قتل کرنا اور دل توڑنا دونوں کی سزا برابر کیوں ہے؟ جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا کسی کو قتل کرنے سے انسان کا جسم مر جاتا ہے اور کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے کہ وہ نہ مر سکتا ہے اور نہ ہی وہ جی سکتا ہے۔ تبھی اللہ نے روز محشر اس بدترین گناہ کی سزا یہ رکھی کہ اس کی ساری نیکیاں ختم کی جائیں گی اور اس کی زندگی